الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أولي الدرجات العلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ سے ہم نے ایک عنوان شروع کیا اور وہ عنوان ہے مسلمان کے حقوق۔ ان میں سے پہلا حق یہ تھا کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے۔ اس پر گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سے معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کیے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے آقا کا یہی ارشاد ہے کہ مومن محبت والا ہوتا ہے، اس میں خیر ہی نہیں کہ جو خود کسی سے محبت نہ کرے اور اس سے محبت نہ کی جائے۔ مومن تو محبت کا مرکز ہے، خود بھی محبت کرتا ہے دوسرے سے، دوسرا اس سے محبت کرتا ہے، یہ ہے مومن۔ ورنہ خود اس کو دیکھ کر آدمی دور بھاگے، یہ بھی نفرتیں پیدا کرے، اس میں خیر نہیں۔ دوسرا حق جو آج عرض کرنا ہے، مسلمان کا حق دوسرا کیا ہے؟ فرمایا وہ حق یہ ہے کہ اس کی جان کا تحفظ۔ مسلمان کے ذمہ مسلمان کی جان کا تحفظ ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کرے۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب وہ محفوظ دم ہو گیا۔ اب اس کو مارنا، اس کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی جان کا تحفظ کرے،
اور اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ ایک مسلمان کیا، اسلام تو انسانیت کی جان کے تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ آپ قرآن کریم کھولیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کھولیں، آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ اسلام انسان کی جان کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کسی آدمی کے خون کو نہ بہایا جائے اور اس کے خون کا تحفظ کیا جائے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کا خون نہ بہاؤ، اس نفس کو قتل نہ کرو جس کا اللہ نے جس کے قتل کو حرام قرار دیا۔ اسلام یہ کہتا ہے، اور اسلام کے اندر اس وقت قتل کی اجازت ہے، لیکن وہ عام آدمی نہیں کرے گا، وہ حکومت وقت کے ذمہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محاصرہ تھا تو اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر باغیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا سے سنا کہ انسان کو قتل 3 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ناحق کسی کو قتل کرے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، شادی شدہ ہے، زنا کرے سنسار کیا جائے گا۔ اور نمبر 3، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، پھر دوبارہ واپس نہ آیا ایمان پر تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ فرمانے لگے میں جب سے ایمان لایا کبھی ارتداد کا سوچا نہیں، انسان کا قتل کیا، چڑیا کا خون بھی آج تک نہیں بہایا، اور زنا کیا جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ فَبِمَا تَقْتُلُونَنِي، تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ میرا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام تو انسانیت کے نفس کی حفاظت کی دعوت دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ میدان جنگ میں ہو، کافروں سے لڑ رہے ہو، اگر ان کے بچے سامنے آ جائیں تمہاری تلوار ان کا خون نہ بہائے، ان کی عورتیں سامنے آ جائیں تمہاری تلوار ان کا خون نہ بہائے، ان کے مرد سامنے آ جائیں بوڑھے جو جنگ میں شریک نہ ہوں، ویسے ہوں وہ میدان جنگ میں سامنے آ گئے تو تم اپنی تلوار کو ان کے خون سے رنگین نہیں کرنا۔ اتنی بڑی بات ہے، ایک انسانیت کے قتل سے منع کرتا ہے اسلام، اس کے خون کو محترم قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھاتا ہے۔ تو ایک کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، اس کا خون کتنا محترم ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور آئیے قرآن کریم سے اس کی عظمت کو دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے مومن اور مسلمان کے خون کی حرمت کتنی ہے۔ میرا رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غصے ہوں گے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں اور آپ غور کریں تو 4 اللہ رب العزت کی طرف سے وعیدیں ہیں کسی مومن، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والے کے لیے۔ پہلی وعید کیا ہے؟ پہلی وعید یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں جائے گا، اس کی جزا فجزاؤ جہنم خالدن فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ پہلی سزا۔ دوسری سزا اس کی کیا بتائی قرآن کریم نے؟
دوسری سزا قرآن کریم نے اس کی بتائی، غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب ہوگا۔ تیسری سزا قرآن کریم نے بتائی، لعنہ، اللہ اس پر لعنت کرے گا۔ اور چوتھی سزا بتائی، وعد لہ عذابا عظیما، بہت بڑا عذاب اس کے لیے ہوگا۔ چار سزائیں میرا رب، چار وعیدیں بتا رہا ہے ایک مسلمان کا خون بہانے والے کے لیے۔ ایک وعید پر اکتفا نہیں کیا، دو پر نہیں کیا، چار کا ذکر کیا ہے۔ وہ ذات جس ذات کو ارحم الراحمین کہا جاتا ہے، وہ ذات جس کے نام بسم اللہ جب قرآن پڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں اور قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہیں، جس میں اس کی رحمت کا ذکر ہے، الرحمن کہا گیا، الرحیم کہا گیا، جس نے اپنی قرآن کی ابتدا میں بھی اپنے غضب والے ناموں کو استعمال نہیں کیا ہے، وہ رب جو اس سے انسانوں اور گناہگاروں سے یہ فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ لیکن وہ رحمت والی ذات اس قاتل کے بارے میں کیا کہتی ہے جو انسان مسلمانوں کا خون بہائے گا، ایمان والوں کا خون بہائے گا، ناحق خون بہائے گا؟ فرمایا لعنہ اللہ، اللہ رب العزت اس پر لعنت فرمائے گا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ کسی ایمان والے کا ناحق خون بہانا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچا جائے۔ ہمارے ہاں تو خون بہانا پانی سے زیادہ مہنگا ہو گیا، پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہو گیا، سستا ہو گیا۔ پیٹرول مہنگا، پانی مہنگا، لیکن ایمان والے کا خون بہانا اس سے زیادہ سستا ہو گیا، پیٹرول سے سستا ہو گیا، پانی سے سستا ہو گیا۔ یہ آج کل کیفیت ہے ہماری۔ دو بھائی لڑتے آپس میں، سگے بھائی، بجلی کے بل پر ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا ماں کو قتل کر دیتا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اعلیٰ اس کے خون کی حرمت کتنی ہے۔ میرے آقا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کی زندگی کا آخری اور پہلا آپ کا حج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان عرفات ہے، یوم عرفہ ہے، اور پھر مکہ مکرمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو جنہیں نفوس قدسیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دھرتی پر سب سے مقدس ہستیاں ہیں، ان ہستیوں کے جمع غفیر میں اپنی اونٹنی پر خطبہ دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہے آج عرفہ کا دن ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے، آقا جانتے ہیں، لیکن آقا نے یہ سوال کیوں کیا؟ ہم پریشان حیران ہوئے، شاید آپ کوئی اور نام اس دن کا رکھنا چاہ رہے ہیں، ہم نے جواب نہیں دیا، ہم خاموش ہو گئے۔ فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم خاموش ہو گئے۔ شہر تو مکہ ہے، آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، سوال کیوں ہوتا ہے؟ پوچھا آج مہینہ کون سا ہے؟ ہم حیران، ذوالحجہ کا ماہ مکرم ہے، آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، پھر سوال کیوں ہے؟ شاید کوئی اور نام رکھنا چاہ رہے ہو۔ پھر خود ہی فرمایا کیا آج یہ مکہ کا شہر نہیں؟ ہم نے کہا مکہ ہے۔ فرمایا یہ عرفہ کا دن نہیں؟ ہم نے کہا جی عرفہ کا دن ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ ذوالحجہ کا ماہ مکرم نہیں؟ ہم نے کہا کہ ذوالحجہ کا ماہ مکرم ہے۔ تو آپ ان ہزاروں کے نفوس قدسیہ کے اجتماع میں جو ارشاد فرماتے ہیں، فرما رہے ہیں الا کا معنی کیا ہے؟ خبردار، میری بات کو سن لو، میری طرف توجہ کر دو، کان میری طرف متوجہ کر لو، جو بات میں کہنے والا ہوں بہت ہی اہم بات ہے۔ صحابہ کو متوجہ کیا، الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم، اللہ نے تمہارے اوپر تمہارے خونوں کو حرام کر دیا ہے۔ ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم، تمہارے مالوں کو بھی حرام کر دیا ہے۔ کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا یہ دن عرفہ کا دن حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارے اوپر تمہارے خون اور تمہارے مال حرمت والے ہیں۔ فی بلدکم ھذا، جیسے یہ مکہ شہر حرمت والا ہے، تمہارے مال اور تمہارے نفوس
جانیں اسی طرح حرمت والی ہے فی شہرکم ھذا، جیسے آج عرفہ کا آج ذی الحجہ کا ماہ مکرم جس طرح عزت اور حرمت والا ہے، تمہاری جانیں اور تمہارے مال اسی طرح حرمت والے ہیں۔ میرے آقا حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو ان مسلمانوں کے خون اور ان کے مال اور ان کی عزت کی حرمت کا احساس دلوا رہے ہیں کہ جیسے آج کا دن حرمت والا۔ اور یہ کیسا تھا؟ یہودیوں نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ تمہیں ایک ایسی آیت ملی ہے، کاش وہ ہمیں ملتی، ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے۔ کہا کون سی آیت؟ کہا وہ آیت جو اللہ نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تام کر دیا ہے، اور میں تمہارے لیے اسلام پر راضی ہوں۔ جب یہ کہا کہ یہ وہ ہے کہ اس دن کو ہم اپنے لیے عید کا دن بناتے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا او تم تو بناتے، رب کائنات نے تو یہ آیت اتاری اس دن میں ہے جو ہمارے لیے ایک نہیں ڈبل عید کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، وہ دن جمعے کا دن تھا، میدان عرفات میں یہ آیت اتری اور میرے نبی نے امت کو یہی پڑھ کر سنائی تھی۔ اسلام کی تکمیل اور اسلام کی تتمیم اور اسلام کی عظمت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی مسلمانوں کا خون حرمت والا ہے، مسلمانوں کا مال حرمت والا ہے۔ میرے آقا اس دن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے حرمت والے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کا خون کبھی نہ بہانا۔ اور 1400 سال پہلے کائنات کے امام اس امت کے محسن ایک سبق دیتے ہوئے تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، اور میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹنا، میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعضوں کی گردنیں اڑانے لگ جائے، خون بہانے لگ جائیں، گردنیں کاٹنے لگ جائیں، یہ کافروں والا کام ہے، ایسا کام نہ کرنا۔ میرے آقا 1400 سال پہلے اس امت کو یہ درس دے گے لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافروں والے کام نہ کرنا۔ لیکن آج ناراض نہ ہونا، آج کیا حال ہو چکا ہے، آج کیا کیفیت ہے میرے اور آپ کی، ملک کیا پوری دنیا میں، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ کوئی اور ملک ہو، کشمیر ہو، آج مسلمانوں کا خون کیسے بہایا جاتا ہے، اس کا احساس نہیں رہتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے آئے، مکہ میں داخل ہوئے فاتح بن کر۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی لی اور دروازہ کھلا، اندر گئے، آپ نے نماز ادا کی، باہر آئے، عثمان ابن مطعون کو چابی دی یہ لے لیجئے گا اور تیرے خاندان میں یہ قیامت تک رہے گی، آج تک شیبی خاندان میں وہ چابی ہے۔ اور بلال سے کہا میرے بلال جوتی اتارو نہ ذرا، بلکہ کہا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو، اذان دے دو۔ آج اسی بیت اللہ کے چھت پر چڑھ کر رب کی کبریائی کا اعلان کرو، جس بیت اللہ کے سامنے میرے پیٹھ پر اوجڑی پھینکی جاتی تھی، جس بیت اللہ کے سامنے مجھے کافروں نے مارا، زخموں سے چور کر دیا تھا، جس بیت اللہ کے دروازے میرے لیے بند تھے، جس بیت اللہ کے سین میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، آؤ آج اس کی چھت پر چڑھ کر رب کی وحدانیت کا اعلان کر دو، توحید کا اعلان کر دو، بتوں کی مخالفت کر دو، شرک سے بیزاری کا اعلان کر دو۔ بلال جوتی اتارنے لگے بیت اللہ کی چھت پر چڑھنے کے لیے، فرمایا نہ میرے بلال، جوتی سمیت بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، اور فرمایا لوگو بیت اللہ عظمت کی جگہ، حرمت کی جگہ ہے، لیکن اس رب کی قسم ہے، اس کائنات کے مالک کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، بیت اللہ عظمت کی جگہ، لیکن ایک ایمان والے کے خون کی حرمت بیت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں۔ تو گویا دوسرا حق مومن کا
دوسرا حق مسلمان کا کیا ہے؟ اس کی جان کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس کی جان کی حفاظت کی جائے۔ آج تو آپ جائیں، پہلے تو کراچی میں تھا، اب یہ سلسلہ آگے چل گیا کہ موبائل پر بھی جان چلی جاتی ہے۔ آج تو یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کاش خلافت راشدہ کا دور ہوتا، ایسا کبھی نہ ہوتا۔ جس نے ناحق کسی کو قتل کیا، حکومت وقت اس کو لٹکا دیتی، دوبارہ کبھی نہ ہوتا ایسے۔ لیکن ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اور اگر ان سزاؤں کا کوئی مطالبہ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ تو وحشیانی سزائیں ہیں، وحشیانہ سزائیں ہیں۔ بھائی عبرت کے لیے ہیں، ایک کو سزا دو دوسرا کبھی نہیں کرے گا۔ بہرحال دوسرا حق تو یہ تھا۔ اور تیسرا حق ایک مسلمان کا یہ ہے کہ اس کی عزت اور اس کی آبرو کی حفاظت کی جائے۔ اس کی آبرو، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور ہمارے یہاں تو عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، وہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اس کی عزت اور اس کی آبرو کا تحفظ دو۔ لیکن میرے اور آپ کے ملک میں عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، عزتوں کو اچھالا جاتا ہے۔ اسلام تو عزت کے تحفظ کا کہتا ہے۔ میں نے ابھی ایک روایت عرض کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں آقا کے ساتھ ہوں، کائنات کے امام کے ساتھ ہوں، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ جو صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ، جنہیں افقہ الصحابہ کا لقب دیا گیا، فرماتے ہم طواف کر رہے تھے، میرے آقا کائنات کے امام نے بیت اللہ کو دیکھا، بیت اللہ کو دیکھ کر بیت اللہ کو خطاب کیا، بیت اللہ تو عزت والا مقام ہے، تو حرمت کا مقام ہے، تو عزت کا مقام ہے۔ پھر مجھے خطاب کر کے فرمایا، یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، میں آقا کی طرف متوجہ ہوا، کہا بیت اللہ سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہے، بیت اللہ سب سے زیادہ حرمت والی جگہ ہے۔ فرمایا اس عزت کے ہوتے ہوئے بھی مجھے میرے رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جب تک بیت اللہ ہے کائنات تباہ نہیں ہو سکتی ہے، دھرتی تباہ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کے خون کی حرمت، ایک مسلمان کی عزت اور آبرو، ایک مسلمان کے مال کا تحفظ بیت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی جان، مسلمان کے مال اور مسلمان کی عزت، اس کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے، بڑھ کر ہے۔ آج کوئی بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کرے، ڈہانے کی کوشش کرے، مر جائیں گے نہیں ڈہانے دیں گے۔ لیکن اس سے بڑھ کر تو تھی مسلمان کی عزت کی تحفظ، مسلمان کی جان اور مال کا تحفظ۔ فرمایا مسلمان کی جان کا تحفظ نہ ہو، مسلمان کا خون بہایا جائے، مال کو غصب کیا جائے، اس کی عزت کو تار تار کیا جائے، یہ بیت اللہ کے گرا دینے سے بڑا جرم ہے، بیت اللہ گرا دینے سے بڑا جرم ہے یہ۔ لیکن آج بیت اللہ کی حرمت میں مرنے والے تو ہوتے ہیں، مسلمان کے خون، مسلمان کے مال، مسلمان کی عزت کے تحفظ کے لیے کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور چھوڑو یار، میں اور آپ یہ مسلمان جس کی عظمت تو میرے آقا نے فرمائی، ہم کس باغ کی مولی، میرے نبی کی عزت محفوظ نہیں رہی، میرے نبی کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ آج تو میرے نبی کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، جس ملک کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، جس ملک کی عدالتوں کے جسٹس
ہمارے ٹیکسز سے پل رہے ہیں، ان کی تنخواہیں میرے اور آپ کے خون پسینے سے ہے، ان کی بجلی کے بل میرے آپ کے خون پسینے سے ہے، ان کی سارے کے سارے کرائے میرے آپ کے خون پسینے سے ہے، وہ زندہ ہے میرے آپ کے خون پسینے سے، اور میرے آپ کا خون پسینہ پاکستان کی وجہ سے ان پہ جاتا ہے۔ پاکستان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، جس ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، اس ملک کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور 3 رکنی بینچ اگر یہ فتویٰ دے دے، یہ فیصلہ سنا دے کہ قادیانیوں کو نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، میں ایسے چیف جسٹس کے کلم پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، ایسے ججوں پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ مجھے میرے نبی کی عزت زیادہ عزیز ہے، مجھے میرے محبوب کی حرمت زیادہ عزیز ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ 1974 7 ستمبر 1974 کو یہ آئین میں بات آتی ہے قادیانی غیر مسلم ہے، قادیانی کافر ہے۔ اس کے بعد دوسرا آرڈیننس آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے قادیانیوں کو قطعاً اپنے اسلام کے شعائر کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہوتا ہے قادیانی مسلمان نہیں ہے، یہ فیصلہ ہوا قادیانی قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتا، قرآن کی تبلیغ نہیں کر سکتا، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، قادیانی اپنی عبادت پر مسجد نہیں لکھ سکتا، قادیانی اپنی مسجد کا عبادت گاہ کا مینار نہیں بنا سکتا۔ یہ ہو جاتا ہے اور پھر میرے اور تیرے ملک میں ایک ریٹ دائر ہوتی ہے، کہا جاتا ہے قادیانیوں نے کیا کیا تھا؟ قادیانیوں نے قرآن میں تعریف کی، قادیانیوں نے کلمے میں تعریف کی، قادیانیوں نے جہاں جہاں آیا محمد رسول اللہ، قادیانی کہتے ہیں علیہ باللہ، اس محمد سے مرزا قادیانی مراد ہے۔ آگے والذین معہ اشداء والکفار رحماء بینہم، اس سے کہتے ہیں قادیانی کے صحابی مراد ہیں۔ قادیانی کے لیے صحابی کا لفظ استعمال ہونے لگا، قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کا لقب دیا جانے لگا، یہ سب کچھ ہونے لگا۔ میرے تیرے ملک کے سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں یہ دعویٰ جاتا ہے کہ ان کو پابند بند کیا جائے، اور میرا اور تیرا چیف جسٹس میری تیری سب سے بڑی عدالت کا جج کہتا ہے اپنی 4 دیواری میں جو کرنا چاہتے ہیں کریں، انہیں اجازت ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے پوچھتا ہوں، اور جرم گھر کے اندر ہو پھر بھی جرم ہے، گھر کے باہر ہو پھر بھی جرم ہے، کیا اس کی اجازت ہم دے سکتے ہیں کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ میں قرآن کا ترجمہ بدل کر کے کہے کہ ہاں بھائی محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی ہے؟ آپ کس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے گا۔ اجازت دے سکتے؟ قطعاً نہیں دے سکتے اس کی اجازت۔ جب نہیں دے سکتے اس کی اجازت، جب اس کی اجازت میں اور آپ نہیں دے سکتے، کیا آپ دیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ محمد سے مراد میرے آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور قادیانی کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ سے مراد غلام قادیانی ہے۔ یہ ان کے باقاعدہ رسالہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے، محمد سے مراد قادیانی ہے۔ جب وہ اپنی عبادت خانے میں کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد سے مراد قادیانی ہے، اس کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ گناہ 4 دیواری کے اندر بھی گناہ ہے، 4 دیواری سے باہر بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی چیف جسٹس کو اپنے گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر گالی دے، مجھے چیف جسٹس یہ بتا دے یہ جرم نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے جرم نہیں ہے تو پھر اس سے بڑا بے غیرت کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، میرے نبی کی عزت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ نبی کی عزت نہیں ہوگی، عدالت کی عزت نہیں ہوگی۔ جہاں توہین رسالت ہوگا وہاں پہ انشاءاللہ توہین عدالت ہوتی رہے گی۔ ہم ایسی عدالتوں کو نہیں مانتے، اور ایسے ججوں کو انشاءاللہ، یہ وہ کلمہ پڑھنے والے نبی کے پروانے ہیں، گناہگار سے ہی، گناہوں میں ڈوبے ہوئے سے ہی، لیکن نبی کی عزت اور تحفظ پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ایسے بے ضمیر ججوں کو عدالتوں سے باہر پھینکنا مسلمانوں کو آتا ہے انشاءاللہ۔ آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہاتھ اٹھا کر کہہ دو کل میرے نبی آپ کی شفاعت کریں گے اس پر۔ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے اور آپ کے ملک میں؟ میرے اور آپ کی عدالت کے چیف جسٹس کا، میرے اور آپ کی عدالت کے ججوں کا قلم بک گیا ہے، میرے اور آپ کی حکومتیں بک گئی ہیں۔
میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے جب کوئی حکومت کے خلاف عدالت کا فیصلہ آتا ہے، جو اس وقت کی حکومت ہے، ان کو مرچیں لگ جاتی ہیں، جو جاؤ سوچ کر بات کرو یہ کیا کرتے ہو، یہ کیا فیصلہ کر دیا، کسی بھی جماعت کا ہو، وہ ایک دم میں تیور بدل جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کب یہ فیصلہ آیا ہے؟ اور آج تک ہماری حکومت کے ایک فرد نے بھی اس پر لب کشائی نہیں کی ہے۔ جیسے وہ عدالتیں بغیرت ہو گئی، ایسے یہ حکمران بھی بغیرت ہو گئے۔ جب ایسے بغیرت حکمران ہو پھر رب کی رحمتیں نازل نہیں ہوا کرتی ہیں، پھر تو IMF کے سامنے ناک رگڑا جاتا ہے، اور وہ آپ کو یہی کچھ لولی پاپ دے رہے ہیں۔ آپ عدالتوں کے فیصلے ایسے کرو، آپ ناموس رسالت کے قانون کو بدلو، ترمیم کرو، ہم تمہارے قرض ادا کر دیں گے، ہم تمہارے ملک کا سارا قرض دے دیں گے، تمہیں اتنا کچھ دے دیں گے کہ تم خوشحال ہو جاؤ گے۔ ارے ہم بھوکے مر جائیں گے، لیکن نبی کی ختم نبوت اور ناموس پہ کوئی سودا بازی کر کے آئے گا، ہم اس بغاوت کو بھی کبھی زندہ نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک مسلمان کی عزت اتنی عظیم ہے، تو میرے نبی کی حرمت اور عزت، اس کا کیا کہنا؟ جو اس پہ ڈاکہ ڈالے گا ہم اس کو کبھی بھی اس طرح برداشت نہیں کریں گے۔ آپ مطالبہ کرتے ہیں نا کہ اس قانون کو بدلا جائے، لہٰذا مجھے پتہ ہے ہمارے یہاں ایجنسیوں والے حضرات ہوتے ہیں، لیکن حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری۔ حق بات ہم کہا کرتے ہیں، کبھی ڈرا نہیں کرتے، ہمارے خلاف درخواستیں بھی جاتی رہی ہیں، لیکن جو حق بات تھی، حق بات پہ کبھی بھی سر نہیں جھکایا اور نہ جھکائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا تعلق تو اس قافلے سے ہے جنہوں نے گردنیں کٹوائی ہے، گردنیں جھکائی نہیں ہے۔ لہٰذا اس لیے میں آپ کے توسط سے، یہ انتظامیہ سے یعنی حکومت سے اور ایجنسیوں سے یہ کہتا ہوں، یہ آگے پیغام پہنچاؤ کہ صرف ایک جامع مسجد فاروق اعظم کا یہ رد عمل نہیں ہے، پورے پاکستان کی ایک چھوٹی سی مسجد سے لے کر بڑی سی مسجد تک سب کا یہی رد عمل ہے۔ اور اگر کوئی مولوی تمہارے پیسوں پہ پل رہا ہو، لیکن شاید وہ اس وقت نہ بولے، لیکن اس وقت اس کی زبان بھی نہیں رکے گی انشاءاللہ، وہ بھی بولے گا۔ لہٰذا اس پر سوچو، اور اس قانون کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس کے تحفظ کا قانون ہے، اس کو نہ چھیڑو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر قائم رہو۔ کل قیامت کے دن اگر تمہیں شفاعت چاہیے، آقا کی سفارش چاہیے، اللہ رب العزت سے دعا ہے رب کائنات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر